السلام علیکم گائز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہو گیا. آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی الحمدللہ خیر خیریت سے ٹھیک ہے. تو یہ رہا ہمارا مکہ سے مدینے تک کا سفر. تو آپ دیکھیے گا ضرور اور لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل پہ. کہ آپ سب جانتے ہی ہیں ہمارا چینل نیو ہے تو آپ کے ساتھ اور سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں. سو پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. اور اس کے بعد آنے والے ولاگز بھی کافی اچھے ہو گئے، انٹرسٹنگ ہو گئے. یہ تو ایک سفر والا صرف ولاگ ہے مکہ سے مدینے کا. اس کے بعد آپ کو ہمارا پیارا پیارا مدینہ دیکھنے ملے گا، مسجد نبوی دیکھنے ملے گی ویڈیوز میں. سو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور آپ کا پیار اور سپورٹ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. سال نبوت کے بعد والے حاجی صاحبان. اور یہ جو مکہ المکرمہ یہ وہ عظیم شہر ہے، اس شہر میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جس پر روزانہ اللہ رب العزت کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 120. 60 رحمتیں اللہ رب العزت کی ان پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور 40 رحمتیں اللہ رب العزت کی ان پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، یا تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، یا کسی اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. 40 رحمتیں اللہ رب العزت کی ان پر نازل ہوتی ہیں. علیہ وسلم کو کسی جگہ بند کیا جائے تو کسی نے کہا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے در بدر کر دیا جائے، تو کسی نے کہا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. چنانچہ جو 3-4 ان کی یہ رائے آئی تھی، 3 رائے، جن میں سے 2 انہوں نے مسترد کر دی، ایک کو انہوں نے مان لیا. وہ کہنے لگے اگر ہم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں یہ پہاڑ آتا ہے جبل سور یعنی غار سور. تو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس کا رکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ بھی میرے ساتھ چلو. چنانچہ جب اس وقت مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے، جبل سور یعنی غار سور. اس کے بعد ہم میدان عرفات جائیں گے. میدان عرفات کے اندر مسجد ہے، مسجد نمرہ. اس کے بعد جبل رحمت والا پہاڑ. اللہ یہاں پر اتریں گے، 10 منٹ کا ٹائم ہوگا. ہم اکٹھے گروپ کی شکل میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو جبل سور کا پہاڑ دکھائیں گے اور اس غار سور کی نشاندہی کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے. جا رہے تھے ہجرت کے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ راستے میں یہ پہاڑ آتا ہے جبل سور یعنی غار سور. حاجی صاحبان اس پہاڑ کی جو بلندی ہے، راستے جو لوگ میدان عرفات سے مزدلفہ پیدل جاتے ہیں وہ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے پیدل جاتے ہیں. حاجی صاحبان یہ راستے ہیں پیدل جانے والوں کے، اور آپ دیکھیں ان راستوں میں فوارے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں حاجیوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے. یہاں پر مصنوعی بارش کا انتظام. اب آپ دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں آپ کو وادی مینا کا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آئے گا. جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو وادی مینا کا بہت ہی خوبصورت منظر آئے گا. دیکھیے حاجی صاحبان تا حد نگاہ آپ کو وادی مینا کے خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے. حاجی صاحبان یہاں پر حاجی لوگوں کو 5 دن گزارنے ہوتے ہیں ان مینا کے خیموں میں. اسی مینا کے خیموں سے نکل کر حاجی جاتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے. دیکھیے حاجی صاحبان ماشاءاللہ وادی مینا کا بہت ہی خوبصورت منظر. دیکھیے حاجی صاحبان ماشاءاللہ
مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد الراجی، آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف۔ یہ مسجد تاریخی نہیں ہے، بعد میں بنائی گئی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مسجد الراجی۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف یہ مسجد ہے مسجد الراجی، دیکھیے حاجی صاحبان رائٹ سائڈ مسجد الراجی۔